حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس تارے کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس ستارے کی بھی پیروی کرو گے حضور فرماتے ہیں ہدایت پا جاؤ گے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہر زمانے میں یہی رہا کہ رسول اللہ کے صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں کلام کرنا گمراہی ہے اور بدعقیدگی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے، اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش کیا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب نجاشی بادشاہ کے سامنے صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ، عیسائی بادشاہ ہے، اور اس کے بعد جب یہ وفد گیا صحابہ کا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پناہ دی جائے، مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا ہمارا رسول وہ ہے جو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت نہیں، چاہے کوئی اوتار سمجھے، چاہے کوئی کچھ سمجھے، ہے تو مخلوق۔ میرا دین یہی ہے، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگاتا ہے۔ اب میں جو مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں میرے عزیزو، صحابہ کا بڑا احسان امت پر ہے۔ دین کا سچا چہرہ اگر وہ لے کر نہ چلتے تو دین کا نظام کیا ہوتا؟ آپ کو میں بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سارا دین کس سے ہے؟ میرے نبی پاک سے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سارا دین ہے۔ صحابہ بھی ہر چیز میں میرے نبی کے محتاج تھے، لیکن وہ واقعہ، وہ حالت کیسی ہوگی صحابہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، جب حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اس وقت کے حالات کتابوں میں لکھیں، پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ جب حضور کو اخیر وقت میں علالت میں دیکھے، حضور مسجد میں نہیں تشریف لا رہے نماز پڑھانے کے لیے، اتنی طبیعت میں علالت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا، جانتے ہیں جب روح حضور کی قبض کر لی گئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، سب سے پہلے جو حجرے میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیقہ ہے۔ آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق غم کے عالم میں اندر تھے، لیکن اس وقت صدیق اکبر کا دل اور سینہ کتنا مضبوط ہوگا جو ایک لمحہ دیدار رسول سے غافل نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ، جو ہونا تھا اللہ کا وعدہ ایک بار ہو چکا، اب اللہ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا، دوسری موت تو اب نہیں آئے گی، جو موت کا درد تھا وہ آ کر چلا گیا۔ یہ کہہ کر کے حجرے سے باہر نکلے، اعلان کر دیا اے صحابہ، اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو چکے۔ وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ یہ وقت کیسا ہے، سب کے سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جس پر سارا معاملہ ڈیپینڈ ہو وہ تھوڑا ہٹ جائے تو حالات کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جیسی اعلان ہوا سب ساکت و جامد تھے صحابہ، ان کے عشق کا مقام تھا، محبت کا تقاضا بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی تو ایسے لگتے جیسے پتھر ہے، ان کو کوئی چونٹی کاٹے، کوئی ہاتھ مارے تو ہلتے تک نہیں تھے۔ کچھ صحابہ دیوار سے چپکے کھڑے تھے آسمانوں پر دیکھتے ہوئے۔ حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہ آئیں گے، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا۔ سب الگ الگ انداز میں تھے،
یہاں تک کہ حدیثوں میں موجود ہے مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا جتنا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی. اور صحابہ نے یہ بھی لکھا ہے اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن ہی نہیں آیا مدینے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے مدینے میں آ رہے تھے. اس سے روشن دن کبھی مدینے میں آیا نہیں. اور مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ اندھیرا کسی دن آیا ہی نہیں جس دن میرے آقا نے مدینے کو رخصت کیا, دنیا سے رخصتی لے لی. اس سے زیادہ اندھیرا ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں. اب سوچو دین کا نظام چلنا کیسے ہے. حضور پردہ فرما چکے, صحابہ کھڑے ہیں. اس وقت جس نے مشن اٹھایا, باغ ڈور سنبھالی, وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. کھڑے ہوئے منبر پر لوگوں سے کہا, اے لوگو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ اللہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے, لیکن کیا رسول کے جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے کسی کا دین سے پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم کو لگا یہ آیت کہاں تھی, اب تک ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی. سب کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر نے کہا نماز کا وقت ہے, نماز قائم ہو. 2 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم ناز حجرے میں رکھا ہوا تھا اور نمازیں برابر وقت پر ہوتی رہیں. اسلامی احکام جیسے تھے ویسے ہی ہوتے رہے. حضور کی تدفین کا معاملہ آیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اب کون مشورہ کرے گا؟ اختلافات بہت ہوئے ہیں, لیکن کوئی اختلاف اس غلیظ قسم کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ مسئلہ آج میں نے جمعہ میں چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے. میں ابھی بتاتا ہوں. حضور کے وصال کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا, غسل کے لیے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, اور دے گا تو کون دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو. صحابہ کہتے ہیں ہم حجرے میں کھڑے تھے, آدھے کہہ رہے تھے کہ غسل دینا ہے اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں دینا. اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اچانک ہمیں اونگ آئی, تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی, اس کے بعد ہم نے سر جھٹک کر بیداری کا اظہار کیا. دیکھا تو ہم تو بیدار تھے لیکن رسول پاک غسل کیے ہوئے تھے, جسم پاک پر پانی کے قطرات تھے. صحابہ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے, اپنے رسول کو اس نے اپنے ملائکہ سے غسل دیا. پھر اب دفن کہاں ہو, اس سلسلے میں بھی صحابہ کا اختلاف تھا. بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت المقدس لے کر کے جائیں گے, مسجد اقصیٰ میں جہاں کثرت سے انبیاء اکرام دفن ہیں وہاں ہم رسول اللہ کو دفن کریں گے. بعض کہتے تھے نہیں, حضور کا پیدائشی مقام مکہ ہے, ہم مکہ لے کر جائیں گے. اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہوا. حضور کا جسم ابھی موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اختلاف کس قسم کا تھا. سب حق کی تلاش میں اختلاف تھا. اس کے بعد صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, اللہ کے نبی وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے. تو اس بات پر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں انتقال فرمائے تھے اور اسی حجرے میں آج تک میرے آقا آرام فرمائے. تدفین کا معاملہ تھا, بغلی قبر کھودی جائے کہ صندوق والی قبر کھودی جائے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ صندوق والی قبر جو باکس ٹائپ کی ہمارے یہاں ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر جس کو لحد کہتے ہیں, ایل شیپ میں ہوتی ہے, یعنی قبر کھود کر کے پھر اندر کی طرف ایک اور کھڈا کھودا جاتا ہے اور میت کو اس طرف رکھ کر کے پھر قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے لیے بھی اختلاف ہوتا رہا. پھر صحابہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا اظہار فرمایا تھا کہ بغلی قبر اچھی ہوتی ہے, مجھے پسند ہے.
پھر بغلی قبر کھودی گئی. ہر چیز کا اختلاف رسول پاک کی حدیث پر جا کر ختم ہو جاتا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد دین کا نظام کون چلایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما چکے. وہ اپنی قبر انور میں گئے تو دین کا نظام کیا ٹھپ پڑ گیا, ختم ہو گیا؟ سب نمازیں بند, اذانیں بند نہیں. کچھ تو منکرین ہوئے بھی, لیکن جہاد کر کے صدیق اکبر نے ہر ایک کا قلعہ ختم کیا اور میرے مصطفیٰ کے دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے. اتنا آگے بڑھتے رہے, اتنا آگے بڑھتے رہے کہ صحابہ کی زندگی میں ہی اسلام پوری کائنات میں روشنی کے طور پر پھیل چکا تھا.